مکی صورت ہے. قلم پین کو کہتے ہیں، آپ کو جیسے پتا ہے قلم اسی چیز سے نکلا ہے. قلم کی یہاں پر سینٹٹی بتائی گئی ہے کہ قلم ایک معزز چیز ہے، اس لیے کہ یہ علم کو پھیلانے کا پروسیس شروع کرتی ہے، علم کو پھیلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، علم کو پرزرو کرنے کا ذریعہ ہے. اسلام علم حاصل کرنے کی طرف بہت زیادہ جو ہے انسینٹیو دیتا ہے. اسلام جو ہے علم دشمن نہیں ہے، اسلام علم دوست ہے. اور اسی قلم سے ہی ہم انسانوں کی تقدیریں بھی اللہ کے ہاں لکھی گئی ہیں. تو کیسے کوئی مسلمان جو ہے وہ علم کا دشمن ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی قلم سے، جو قلم ایجاد کیا، اس سے تقدیریں لکھی گئیں، اسی سے پھر مسلمانوں نے قرآن لکھا، اور یہ بھی دنیا کا ہر علم جو ہے اسی قلم سے لکھا جاتا ہے. نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں. تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا. کانا خلقہ القرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کا اخلاق تو قرآن ہی تھا، یعنی جو قرآن کے اندر بہترین صفات بتائی گئی ہیں اللہ کے رسول کے اندر وہ سب موجود تھیں. اخلاق کہتے ہیں ارادے کی عادت کو. آپ کس چیز کا بار بار ارادہ کرتے ہیں یہ آپ کا اخلاق بتائے گا. انسان ریفلیکسولی اچھا اخلاق اپنائے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حسن اس اخلاق کا مالک ہے. کسی انسان کو دیکھ کر، اس کے ڈرائنگ روم مینرز کو دیکھ کر نہیں پتہ چلتا کہ وہ کتنا بہترین اخلاق رکھتا ہے. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ انسان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے اس کے نوکروں کے ساتھ اور اس کی اولاد کے ساتھ. کاروباری اخلاق نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اخلاق جو ہے یہ ایک روحانی کیفیت ہے. آپ اور میں جس طرح سے ریفلیکسولی عمل کرتے ہیں وہ چیز ڈٹرمن کرتی ہے کہ میں حسن اخلاق کی مالک ہوں یا میں بد اخلاق کی مالک ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا مومن کے میزان میں سب سے وزنی اعلی اخلاق ہوں گے. کسی سے مسکرا کے بات کی، کسی کو مسکرا کر دیکھا، کسی کو بہترین طریقے سے سلام کا جواب دے دیا، اپنی اولاد کو بھی مسکرا کر دیکھا، اپنی اولاد کو بھی حق کیا، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی جو ہے ایسا رویہ رکھا کہ اپنا اخلاق نرم رکھا، پولائٹ رکھا. اس لیے کہ جب دین ان تک پہنچانا ہے تو دین کی کڑواہٹ کو کم بھی تو کرنا ہے. دین کی کڑواہٹ کو اپنے اخلاق کی خوبصورتی سے کم کرنے کی ضرورت ہے. یہی چیز آپ کو اور مجھے رسول اللہ کی زندگی سکھاتی ہے، اور یہی چیز مجھے اور آپ کو قرآن سکھاتا ہے. ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو کفار تھے یہ الزام لگایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو اخلاق کی بات کر کے بتا دیا کہ غیر مسلموں کو بھی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی تو قدریں انہوں نے بھی بیان کر دیں. نان مسلمز میں بھی آپ کی اخلاق کی قدریں بیان کر دیں. تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں. لہذا تم انہیں جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ. یہ تو چاہتے ہیں کہ تم مداہنت کرو تو یہ بھی مداہنت کریں. یعنی کفار کیا چاہتے ہیں؟ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ چاہتے ہیں، کچھ لے لو اور کچھ ہماری مان لو. جیسے کفار کہا کرتے تھے محمد تم جس عورت سے چاہو گے ہم تمہارا نکاح کرا دیں گے، جو مال و دولت تم چاہو گے ہم تمہیں دے دیں گے، بس ہمارے بتوں کو برا مت کہا کرو، ہم تم سے یہ گیو اینڈ ٹیک کر لیتے ہیں. ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں سے حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بد اعمال ہے، جفا. جیسے کفار کہا کرتے تھے محمد تم جس عورت سے چاہو گے ہم تمہارا نکاح کرا دیں گے، جو مال و دولت تم چاہو گے ہم تمہیں دے دیں گے، بس ہمارے بتوں کو برا مت کہا کرو، ہم تم سے یہ گیو اینڈ ٹیک کر لیتے ہیں. ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں سے حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بد اعمال ہے، جفا کار ہے. ایک شخص کا کریکٹر اسکیچ بتا دیا گیا. مکے کے معاشرے کا کھاتا پیتا انسان، علم والا، عزت والا، پیسے والا. یہ چیزیں انسان کے اندر ظلم اور زیادتی نہ لے کر آئیں. بتا دیا گیا کہ جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس اسٹیٹس ہو، جس کے پاس مقام ہو، اس کو نیکیوں میں ٹرینڈ سیٹر بننا چاہیے. اگر انسان ان چیزوں کے اندر اللہ کی رضا کو شامل نہیں کرتا تو ایسا ہی انسان متکبر انسان بن جاتا ہے، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے، اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے.
جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، عنقریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے، یعنی اس کی ناک پر داغ لگائیں گے. یہی ناک ہے نا جس کو انسان کٹنا جو ہے پسند نہیں کرتا. اسی ناک کی وجہ سے، اسی سٹیٹس کی وجہ سے رسول کی بات سے انکار کیا تھا. اللہ قیامت کے دن اسی کے اوپر داغ لگائے گا. اللہ اسی کے اوپر جلتی ہوئی آئرن راڈ رکھ دے گا. اب ایک واقعہ، ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے اور کوئی وہ استثنا نہ کر رہے تھے. مراد ہے انشاءاللہ نہ کہا تھا ان لوگوں نے. رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں سمجھ لیں روتھ لیس بزنس مین ہے، لا خدا بزنس مین، ایتھیسٹ بزنس مین. اس کا نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے. جس کا ایک پیسے کا نقصان بھی ہو وہ اس کو برداشت نہیں ہے. جو میکسیمم پروفٹ کمانا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنا بینک بیلنس، اپنی بینک بیلنس شیٹ کو بڑھانا چاہتا ہے اور مزدور کو منیمم ویجز دیتا ہے، ایسے انسان کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کردار کو سامنے رکھا ہے. اور یہ ہمیں اپنے معاشرے میں بہت مل جاتا ہے. جب غریبوں کو دینے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں مفت خور، کتنا مانگتے ہیں. جب غریب کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں تو ہم کہتے ہیں کتنی زیادہ ڈیمانڈز ہو گئیں، کتنے منہ پھٹ ہو گئے ہیں، کتنے بدلے ہاس ہو گئے ہیں. اور جو ہم مال سمیٹ کر رکھتے ہیں اور ہم جو کاروبار کے اندر میکسیمم پروفٹ کمانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ نے بتا دیا ایسا انسان روتھ لیس بزنس مین صرف اور صرف کیا کرتا ہے، اپنی ہی جان کا محافظ بنا رہتا ہے، اپنے ہی آپ کو سجاتا بناتا رہتا ہے. تو کیا ہوا، اس کا حال کیسے ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل. صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو صبح سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو. چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے کہتے جاتے تھے آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے. وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی اس طرح گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں. مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، بلکہ ہم محروم رہ گئے. اللہ کے بندوں کو محروم کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، اللہ نے ان کو محروم کر دیا، اللہ نے ان کی کھیتی کو غارت کر دیا. تو صدقہ کرنے سے کبھی ہاتھ نہیں اپنا ہٹانا چاہیے. صدقہ کر دینے سے انسان اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے. صدقہ کر دینے سے انسان کی روزی میں برکت ہوتی ہے. صدقہ کر دینے سے انسان کا مال بڑھتا ہے. ایمان تو ہونا چاہیے. ہم صدقہ بھی کرتے ہیں تو احسان جتا کر، ہم صدقہ بھی کرتے ہیں تو سامنے والے سے کسی فیور کو لینے کے لیے، کہ نوکر کو صدقہ کر رہے ہیں تو ایکسپیکٹ یہ کریں گے کہ اگر یہ اب 6 گھنٹے کام کرتی ہے تو اب یہ 2 گھنٹے اور ایکسٹرا کام کرے گی، اس لیے کہ تم پر اتنا صدقہ بھی تو کیا ہے. تو پھر جس انسان سے اس کا صلہ مانگا تھا دنیا میں ہی صلہ مل جائے گا. قیامت کے دن جب اللہ سے کہیں گے اللہ آپ کی خاطر صدقہ کیا تھا، اللہ اس کا اجر دے، اللہ کہے گا کذبت، جھوٹ بولا تو نے انسانوں سے عزت حاصل کرنے کے لیے صدقہ کیا تھا اور وہ عزت تجھے دنیا میں مل چکی، اب جا جہنم کی آگ میں. ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. کوئی ہوگا ان کا بھائی کہ ان کو انسینٹیو دے رہا ہے کہ تم نے اچھے عمل کیوں نہیں کیے، تم نے اللہ کے ساتھ اٹیچ کیوں نہیں کیا، اپنے باغ کو اپنی ملکیت کیوں سمجھا، یہ تو اصل میں اللہ کی دین ہے. وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہگار تھے. پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے. بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمارے بدلے میں اس سے بہتر باغ ہمیں عطا فرمائے. ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. یعنی رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی غلطی نے ان کو اللہ کی طرف موڑ دیا. ان پر جو مشکل آئی اس مشکل نے ان کے ایمان کو جگا دیا. تو کبھی کبھی مشکلات بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتی ہیں. انسان پر ایک مشکل جو ہے وہ آتی ہے عذاب کے طور پر، اور انسان پر ایک مشکل آتی ہے آزمائش کے طور پر. تو یہاں پر بھی ایک تنبیہ کے طور پر ان پر مشکل آئی، جس کو کہتے ہیں تعدیباً. ان کے اوپر مشکل آئی، کچھ چھن گیا ان سے، لیکن ان کو ادب سکھانے کے لیے ان سے کچھ چھنا. تو اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کبھی کوئی نعمت لے لے اور اس نعمت کے چھن جانے کے بعد، اس نعمت کے چلے جانے کے بعد آپ اور میں اپنے آپ کو اللہ سے قریب اور کر لیں، تو وہ آزمائش آپ کی اور میرے لیے مبارک ہے، بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. کسی کی اولاد کا انتقال ہو جائے، اللہ کسی کو اولاد کی آزمائش نہ دکھائے، لیکن اس اولاد کی آزمائش کی وجہ سے وہ اللہ کی بندی اللہ سے جڑ جائے تو اس نے اپنے درجات میں بلندی کر لی. وہ آزمائش اس کے لیے جو ہے کار خیر بن گئی. ان کے لیے بھی یہی ہوا کہ ان کی اس آزمائش نے ان کو ایمان کی طرف دوبارہ سے پلٹا دیا. ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے.
لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔ دنیا کی مشکل میں دنیا کا باغ تو چلا گیا دنیا کی آزمائش میں، مگر کیا ہوا؟ ان کی آخرت بچ گئی۔ مشکلات سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر بھلائی کے ساتھ نکال لیتا ہے۔ یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا والا اور آخرت والا یہ دونوں برابر برابر کے حصے پہ طور پر اعمال کے اجر دیے جائیں۔ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں کچھ ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیے ہو؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے ان شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ مختلف سوال پوچھے گئے تاکہ انٹلیکٹ امپیکٹ ہو۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو لاؤ، کوئی تمہارے پاس ثبوت ہے تو لاؤ، کوئی تمہارے پاس فزیکل لا بنانے کی طاقت ہے تو لاؤ، کوئی تمہارے اندر کائنات کو مسخر کرنے کے لیے مخلوق ہے تو لاؤ۔ اللہ نے مختلف سوالات کیے۔ جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ کیوں یہ سجدہ نہ کر سکیں گے؟ اس لیے کہ دنیا میں بائی چوائس انہوں نے اللہ کے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا۔ دنیا میں ان کو نماز پڑھنا اس کا تو وقت ہی نہیں تھا۔ میٹنگز ہو رہی ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، یونیورسٹیز میں بزی ہیں، کبھی لیبز میں بزی ہیں، کبھی اپنی نوکریوں میں بزی ہیں، کبھی کسی ملٹی نیشنل میں بزی ہیں، یہاں سے وہاں بزی ہیں۔ بائی چوائس اللہ کے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا۔ دنیا میں بڑے مصروف تھے، حالانکہ اللہ نے بڑی ڈھیل دی تھی۔ ان کی نافرمانی کے باوجود اللہ نے نعمتوں میں استدراج دیا تھا، اللہ نے خوب نعمتیں نوازی تھیں، لیکن انہوں نے اللہ کی خاطر آنا پسند نہ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سجدہ نہ کر سکیں گے، جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا، جو دنیا میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ ہمیں بازار جانا ہے، ہمیں میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، ہماری کانفرنس ہو رہی ہے، ہماری HR کی جو ہے یہ والی کانفرنس ہو رہی ہے، ہماری یہ پریزنٹیشن ہو رہی ہے، ہم یہاں بزی ہیں، ان کا ذکر ہے۔ تو ان کا حال کیا ہوگا اس دن؟ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ جب صحیح اور سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے۔ اذان کی صدا بلند ہوتی تھی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ دن میں کتنی مرتبہ مسجد کے میناروں سے یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے وہ بندے جو ان آوازوں کو سننے کے بعد بھی ان جانوروں کی طرح ہیں، ان گدھوں کی طرح ہیں۔ جو گدھا بھی آواز سنتا ہے کان میں اس کے بھی آواز جاتی ہے، وہ تو نماز پڑھنے نہیں جاتا۔ وہ انسان بھی اس گدھے کے برابر آ گیا، بلکہ اس سے بھی بدتر ہو گیا، اس لیے کہ اس کے پاس تو اللہ نے اس عبادت کی ذمہ داری ڈالی تھی۔ پس اے نبی تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بدتدریج تباہی کی طرف لے کر جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ گناہ گار ہوں گے، مگر کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا بدتدریج ان کو تباہی کی طرف لے کر جائیں گے۔ اسکالرز کہتے ہیں یہ گناہ گار جس پر دنیا برس رہی ہو، اللہ اس کی رسی دراز کرتا جاتا ہے اور پھر اللہ ایک دم سے اس کی رسی کو کھینچ لیتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ اس پر اجر برس رہا ہے، حالانکہ وہ اس کا عذاب ہوتا ہے۔ اور جس کو اللہ تباہی کی طرف لے جائے اس کی خیر کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے۔ کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس کی چٹھی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ اچھا اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاؤ، یعنی یونس علیہ السلام جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، آخرکار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور صالح بندوں میں شامل کیا۔ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے۔ نظروں سے دیکھتے ہیں یعنی اتنی نظر ٹکا کر دیکھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی طرح سے کانفیڈنس شیٹرڈ کر دیں۔ مبلغ کو اس طرح سے دیکھنا اس کو گھبرا دینا کہ وہ اپنی بات صحیح طرح سے بیان نہ کر سکے۔ اور بہرحال قرآن کے اندر اس پوائنٹ کے اوپر اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ نظر کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ نظر برحق ہے۔ العین حق، انسان کی نظروں کے اثرات ہوتے ہیں۔ جس طرح سے آپ پتھروں کے اندر ریڈیشنز کی وجہ سے، پتھروں میں ریڈیشنز ہوتی ہیں یا پتھروں پہ ریڈیشنز ڈالیں تو اس کی وجہ سے پتھر ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اسی طرح سے انسان کی آنکھ بھی اثر رکھتی ہے۔
تو اپنے آپ کو نظر سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں. آیت الکرسی بتائی ہے، معوذتین بتایا ہے، صبح شام کی دعائیں بتائی ہیں. انشاءاللہ آپ کو نظر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے. آپ اپنی حفاظت دعاؤں کے ذریعے کیجیے. اس میں اس چیز سے کوئی ویلیو نہیں ہے کہ اتنے پیارے پیارے بچوں کے ہاتھوں میں کالے کالے دھاگے باندھ دیتے ہیں. ایک تو ویسے ہی پیارے پیارے گورے گورے ہاتھ، اوپر سے کالے کالے دھاگے. ایک تو اللہ عالم یہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر لال رنگ کا دھاگا کس چیز کی علامت ہے؟ کالا دھاگا تو ہم نے سنا تھا کہ وہ آیا تھا اور وہ تھا نظر سے بچانے کے لیے، جو لوگ پہناتے تھے بچوں کو بھی اور بڑے بھی پہنتے تھے. یہ ریڈ کلر کا دھاگا کس وجہ سے پہنتے ہیں واللہ عالم، اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے. ہندو پہنتے ہیں جو سکھ ہوتے ہیں، وہ منت کا دھاگا باندھتے ہیں ریڈ کلر کا اپنے ہاتھوں پہ. پتہ نہیں ہماری اس جنریشن کے اندر، اس نسل کے اندر یہ چیز کہاں سے آ گئی کہ چاہے وہ کوئی کسائی ہے، چاہے کوئی رکشے والا ہے، چاہے وہ کوئی اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں پڑھنے والا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، آپ کو ہر دوسرے بندے کے ہاتھ میں ایک ریڈ دھاگا نظر آتا ہے. اور کبھی پوچھیں آپ اس سے کیوں پہنا ہے تو کہتے ہیں فیشن ہے. یہ کون سا فیشن ہے بھائی؟ ریڈ دھاگا ہی کیوں؟ یلو کیوں نہیں ہے؟ گرین کیوں نہیں ہے؟ یہ ریڈ دھاگا ہی کیوں ہے؟ تو اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی چیز ایسی پینیٹریٹ کر رہی ہے جس کی حقیقت ہماری کسی بھی طرح سے نہیں ہے، اور حقیقت ہے نہیں ہے. اسلام میں ان دھاگوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام دھاگے باندھنے کی، تعویذ پہننے کی باتیں نہیں کرتا. اسلام بات کرتا ہے دعاؤں کی ڈھال بنانے کی. تو دعاؤں کی ڈھال بنائی جائے، اس سے انسان انشاءاللہ نظر سے، جادو ٹونے سے بچ جائے گا. اور کہتے ہیں یہ ضرور دیوانہ ہے، وما ہوا الا ذکر للعالمین.